اس وقت پورے ملک میں کیا صورتحال ہے، ایف ای سی سی آئی کے الیکشنز 2016-17 کی تیاریاں کس عروج پر ہیں اور کس حد تک ان کی کمپین جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں دونوں گروپوں کے حوالے سے اہم نکات پیش کیے گئے تھے۔ فیڈریشن کے الیکشنز کے پس منظر کو بھی ہم نے بیان کیا تھا اور ہم نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم دونوں پینلز کے لوگوں کو یہاں پہ بلائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے منشور کی بات کریں، اپنے ایجنڈے کی بات کریں، اور وہ جو مختلف ڈنرز میں، عشائیوں میں اور ظہرانوں میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، وہ یہاں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں تاکہ ایک دوسرے کا جواب بھی سن سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دونوں گروپوں کے لوگوں کو آج دعوت دی اور ہماری دعوت پر یو بی جی کے مرکزی رہنما، چیف کوارڈینیٹر جو الیکشن کے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن کے آؤٹ گوئنگ باڈی کے، محمد حنیف گوہر صاحب، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ساجد عزیز صاحب موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے بہت ساری اہم باتیں بتائی تھیں، انکشافات کیے تھے، آج ہم ان سے مزید باتیں کریں گے۔ دوسرے پینل سے، یعنی کہ جو رحیم جانو کا پینل ہے، ان کی طرف سے ہم نے ان کے رہنماؤں کو بلایا۔ اس سلسلے میں 3-4 رہنماؤں سے ہماری ٹیم کا رابطہ ہوا، جن میں میاں زاہد حسین صاحب تھے، مہتاب چاولہ صاحب تھے، اس کے علاوہ حاجی زکریا عثمان صاحب تھے اور سلمان صاحب تھے۔ ان سب نے پہلے تو پروگرام میں آنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، تو ان کی نشست یہاں پہ موجود ہے جو آپ کو اس بات کی عکاسی کرے گی کہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی، وہ کسی وجہ سے نہیں آئے، پھر بھی ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر دونوں گروپوں آپس میں بات کریں، ایک جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر بتائیں کہ ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ رکھیں اور اپنی بات کر سکیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حنیف گوہر صاحب، الیکشن کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بڑا گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پورا الیکشن آپ ہی لے کے چل رہے ہیں، اتنے غصے کی وجہ کیا ہے؟ بھڑکے کیوں ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور میں سب سے پہلے آج نیوز پاکستان کو مبارکباد دوں گا کہ میں اسٹوڈیو میں آپ کے آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ برجنے گرسنے کی، جیسے آپ نے خود فرمایا اپنے انٹرو کے اندر کہ امریکن الیکشن جب تھے ہیلری کا اور رونلڈ کا، تو الیکشن کمپین میرے خیال سے اسی طرح سے ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ ملکی الیکشن دیکھیں تو جب وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی سلسلہ اس طرح سے ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے، پہلے تو ایک گروپ جو ہے تو کوشش کرتا رہا پچھلے 2 سال سے، جب سے یونائٹڈ بزنس گروپ بنا، کہ وہ مقابلہ کرتا رہا اور بری طرح وہ ہارتا رہا پچھلے 2 سال سے۔ تو اس مرتبہ کچھ ہم میں سے ہی لوگ جو ہیں، جو سمجھتے تھے مفاد پرست لوگ، کہ شاید ہمیں جو ہے تو اس پوزیشن پر آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریشن کا جو الیکشن ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کے مختلف صوبوں میں، کہ جیسے کہ ایک دفعہ کے پی کے کی باری آتی ہے، ایک دفعہ فیڈرل کی باری اسلام آباد اینڈ فاٹا کی آتی ہے، اس طرح بلوچستان کی آتی ہے، 2 دفعہ پنجاب کی آتی ہے، 2 دفعہ سندھ کی آتی ہے، تو روٹیٹ کرتی ہے۔ تو ہم میں سے ہی جو ابھی جن کا آپ نے نام لیا، جن کا نام رحیم جانو صاحب ہے، ان کو سب سے پہلے شناخت تھی یونائٹڈ بزنس گروپ نے دی۔ فیڈریشن کے اندر شناخت دینے والا وہ ہمارا گروپ تھا، وہ جناب ایس ایم منیر صاحب اور جناب ہمارے چیئرمین افتخار ملک صاحب تھے، جنہوں نے پنجاب کی باری جب تھی تو میاں ادریس صاحب جو تھے ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے یو بی جی کے، اور ان کے ساتھ جو ہے رحیم جانو صاحب کو موقع دیا گیا کہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری لیڈرشپ کی اس قسم کی سوچ نہیں تھی کہ جس شخص کو آج ہم ٹکٹ دے رہے ہیں اور جس شخص کو ہم عزت دے رہے ہیں، یہ کل ہمارے ہی مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کو طوطا چشم کہا جاتا ہے۔ تو بڑی ایک دوست نے اچھی مثال دی، ہم پچھلے دنوں یہاں پر گئے تھے سیالکوٹ میں، تو وہاں کے جو ریاض الدین شیخ صاحب ہیں، انہوں نے یہی کہا اپنی لیڈرشپ کو کہ سر آپ بندے کو پہچاننے میں غلطی نہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنی ایک مثال دی کہ میرے کو پرندوں کا شوق ہے اور میں ہر قسم کے پرندے اپنے گھر میں رکھتا ہوں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے کہ جو میں اپنے گھر میں نہیں رکھتا، اور وہ ہے طوطا۔ کیونکہ طوطے کو اگر آپ 10 سال بھی پالیں اور جب طوطا اپنے پنجرے سے نکلتا ہے
تو وہ طوطا اڑ جاتا ہے۔ آپ نے طوطے مینا کی کہانی شروع کر دی یہاں پہ، یہ بتائیں طوطا چشم جو ہے وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی طوطا چشمی کی بنیاد تو آپ کے لیڈروں نے رکھی، جن لیڈروں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ کل ایک ہی تھے، اس کے بعد انہوں نے طوطا چشمی کسی اور کے ساتھ کی، تو آج طارق سعید صاحب اور احسن منیر صاحب آپس میں جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، وہ لڑائی کی کیفیت ہے۔ تو یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ طوطا چشمی کس نے کی؟ وہ تو کہتے ہیں آپ کے لیڈروں نے طوطا چشمی کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو طارق سعید صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، لازمی بات ہے کہ ایک گروپ چل رہا ہوتا ہے مل کر، جب دیکھتا ہے کہ یہاں پر احسن منیر صاحب نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ اب یہ فیڈریشن کی وہ اہمیت نہیں رہی، فیڈریشن کا وقار ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے تو انہوں نے علیحدہ گروپ بنایا۔ جب طارق سعید صاحب کے دور کے اندر جب وہ فیڈریشن کی کوئی اہمیت، آپ خود اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، جب اہمیت ختم ہوئی باعث مجبوری، اب آپ اٹھا کر اگر پروگریس دیکھ لیں کہ یہ گروپ بننے کے بعد فیڈریشن نے کتنی ترقی کی ہے، اس کی اچیومنٹس اٹھا کر دیکھیں، اس پر میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ خود کہیں گے کہ وہ ان کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ میں ساجد عزیز صاحب کو بھی پہلے گفتگو میں شامل کر لوں، پھر آپ سے مزید اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ ساجد صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، جس طرح حنیف گوہر صاحب کہہ رہے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے گروپ کی طرف سے امیدواروں نے اور یا ان کے رہنماؤں نے آنے کی یقین دہانی کرائی، رضامندی کا اظہار کیا، اس کے بعد وہ اینڈ ٹائم پہ بیک آؤٹ کر گئے، تو یہ صورتحال کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کو نظر آتے، یا ان کے پاس ایسے آرگومنٹس نہیں ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں، اس لیے الگ الگ محفلوں میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں؟ حنیف گوہر صاحب تو یہاں موجود ہیں، اس گروپ کے یہ پہلے آدمی ہیں جن سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں پروگرام میں آؤں گا، آپ جو بھی ٹائم دیں گے، جو بھی جگہ بتائیں گے میں آؤں گا، اور یہ آئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے جو ہے وہ 4 لوگوں سے باری باری رابطہ کیا گیا، انہوں نے پہلے سب نے باری باری اظہار آمادگی کیا، اس کے بعد وہ باری باری بیک آؤٹ کر گئے، تو اس وقت صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، 2 گروپ جب آپس میں الیکشن لڑتے ہیں تو کانفلکٹ کی کیفیت تو پیدا ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، ان میں کچھ جھوٹ ہوتے ہیں، کچھ سچ ہوتے ہیں۔ آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات کی یہاں پر تھوڑا سا میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے رحیم جانو صاحب کی بات کی کہ وہ یو بی جی ان کو لے کے آئی اور ان کو انٹروڈیوس کروایا، تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ رحیم جانو صاحب جو تھے وہ ان کے یو بی جی کے پینل میں وہ فرد تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور بقول ان کے پنجاب سے سب سے زیادہ ووٹ لیے انہوں نے، اور ایک بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ کو ہرانے میں سب سے زیادہ نمایاں رول پلے کیا۔ تو یو بی جی کی جو بھی کامیابیاں اگر کچھ ہیں، میرے حنیف گوہر صاحب بتائیں گے کیا کامیابیاں انہوں نے حاصل کی اب تک، تو اگر کوئی کامیابی حاصل کی بھی ہے تو اس کے پیچھے ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، رحیم جانو صاحب کا۔ انہوں نے فیڈریشن کی مالی حالت اچھی کی، بالکل دیوالیہ ہو چکی تھی فیڈریشن، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس دیوالیے پر کو ختم نہیں، کیا، انہوں نے اپنی جیب سے وہاں پہ لا کے کوئی فنڈ دیے تھے یا ایفرٹس کی بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں بھائی وہ تو یو بی جی کا حصہ تھے نا، میں تو رحیم جانو کی شخصیت تو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے اور میاں ادریس صاحب نے دونوں نے مل کے تو یو بی جی خاصی ایفرٹس کی، اور انہوں نے فنڈز لے کر آئے، یہ ایگزیبیشن اینڈ فیئرز میں جو جتنی دھاندلیاں ہوا کرتی تھیں ان کو ختم کیا اور کرسٹل کلیئر بنایا، اور وہاں پہ تقریباً انہوں نے 20 سے 25 ملین کی یہ انکم لے کر آئے، تو انہوں نے فیڈریشن کی مالی حالت کو درست کیا۔ آج فیڈریشن جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اس سے پہلے تقریباً دیوالیہ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں ان کو؟ اگر وہ اتنا کچھ کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو یہ کیا ان کے لیڈروں کی طرف سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ انہوں نے ان کو جو ہے وہ صحیح مقام نہیں دیا، عزت نہیں دی، یا جس طریقے سے وہ چاہتے تھے ان کو آگے کیا جائے وہ نہیں کیا گیا، یا کوئی فیصلوں میں جو ہے وہ جو وعدے کیے گئے تھے ان پہ پورا نہیں اتری ان کی لیڈرشپ؟ کسی کی نمائندگی کیے بغیر میں یہ بات کہوں گا یہاں پہ کہ اب وہ چونکہ ان کا آپ غیر جانبداری کے ساتھ بتائیے کہ اصل جھگڑا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سے بات کروں گا، کیوں چھوڑ کے گئے ہیں وہ؟ انہوں نے نکال دیا ہے، وہ چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے کسی اور کو ٹکٹ دے دیا، یا وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا سینٹرل کمیٹی کا اور سندھ کمیٹی کا؟ ان کا ایک موقف تھا کہ جی چونکہ سندھ کا اتنے سالوں کے بعد سندھ کا نمبر آیا تھا تو سندھ کا ہی آدمی منتخب کیا جانا تھا، اس کو ہی اسی کا انتخاب کیا جاتا، یہ سندھ کے آدمی نہیں ہے تو نامینیٹ کیا جاتا۔ انہوں نے کسی دوسرے فرد کو جب نامینیٹ کیا، اور چونکہ
یہ بات ایک ایسی ہوتی ہے کہ جی جو صدارتی جو امیدوار ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی، دیکھیں طارق سعید صاحب جیسے بھی تھے، برے تھے اچھے تھے، وہ کبھی بھی یہ نہیں پہلے سے ظاہر کرتے تھے کہ جی صدارتی امیدوار کون ہوگا. بالکل آخری مومنٹ پہ، بالکل جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کے دست راز کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ صدارتی امیدوار کون ہونے جا رہا ہے ان کی گروپ کا. انہوں نے پہلے سے کیمپیننگ شروع کر دی، پورا سال ہی کیمپین چلتی رہی زبیر طفیل صاحب کے لیے. اگر ایک آدمی فیصلہ کرے وہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے. گروپ پہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ بہتر ہوتا. جمہوری طریقہ سے یہ میں نے جیسے کہ پہلے وضاحت کی تھی کہ اس کا فیصلہ سندھ کی کور کمیٹی کو کرنا تھا. یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ کمٹمنٹ ہوا تھا یو بی جی کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ نہ کیا، انہوں نے اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا. کس نے نہیں کیا؟ آپ کی پارٹی غلط، آپ کی انفارمیشن کم ہے. اور آپ نے وہاں لاہور میں جا کے سینٹرل کور کمیٹی جو ہے اس نے وہاں جا کے لاہور میں اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا نمائندے کا، آپ کو معلومات صدارتی امیدوار کا. موجود. اس کے بعد انہوں نے ریوولٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا گیا ہے، ہمیں بٹرے کیا گیا ہے. تو یہ ان کا موقف ہے. آج بھی وہ وہی موقف بیان کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، یہی ہوا ہے ایکچولی. اب اگر یہ مانی گوہر صاحب کچھ اور یہ اس پہ پہلے میں سے پوچھ لیتا ہوں جی، آپ بتائیں کہ کیا ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سندھ کی کمیٹی میں فیصلہ ہونا تھا، اس کا انتظار نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے خیال سے جتنا میں بتاؤں گا آپ کو، شاید کیونکہ میں انوالو رہا ہوں تمام چیزوں کے اندر، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو فرما رہے ہیں کچھ حصہ اس کا ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ صدارتی نمائندگی جیسے یہ فرما رہے ہیں، جو یو بی جی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ یو بی جی کی بنیاد ہی اس وجہ سے رکھی گئی تھی کہ اس کا فیصلہ ہانگ کانگ میں طارق سعید صاحب نے کیا تھا. جب یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ طارق سعید صاحب سے پوچھیں کہ زبیر طفیل صاحب کا نام ہانگ کانگ میں رکھا گیا تھا کہ یہاں پر جا کر زبیر طفیل صاحب الیکشن لڑیں گے، صدارتی الیکشن. اور اس کے بعد جب پاکستان پہنچے تو 3 دن کے بعد انہوں نے مس کمٹمنٹ کر دیا اور زکریا عثمان کو لا کے انہوں نے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنوا دیا. وہاں سے اختلاف آتا ہے کہ طارق سعید صاحب کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اور جو آپ نے گروپنگ کی بات کی وہاں سے یہ اختلاف سٹارٹ ہوا، وہاں سے بنیاد بڑی. وہاں سے بنیاد یہ ہانگ کانگ کے کمٹمنٹ پوری نہیں کی گئی. جی آپ بیرون ملک کمٹمنٹ کرتے کیوں ہیں؟ آپ پاکستان کے لوگ گئے ہوئے نا، نہیں ایک ڈیلیگیشن میں گئے ہوئے تھے. جیسے ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے تو یہ باتیں وہاں پر ہوئی تھی. اس طریقے سے روٹین کی بات ہے، مقصد کہیں نہ کہیں ملکوں میں جا رہے ہیں. سندھ کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ سے پورا جواب چاہوں گا، لیکن ایک وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کر رہے ہیں FCCI کے الیکشن 2016-17 کے حوالے سے. حنیف گوہر صاحب بتا رہے ہیں کیا وجوہات ہیں اختلافات کی، اور ساجد عزیز صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ، اور میری جو ایک خواہش ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ آپ دل کے اندر دیکھیں اور اپنی خواہش کے نہیں، حقیقت کے پروگرام بتائیں، نصیحت کے پروگرام دیں، اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے پروگرام دیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور میری بہت دعائیں آپ کی کامیابی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کو میزبان صالح مجید. آج ہم بات کر رہے ہیں ملک میں صنعت کار تاجر برادری کے آئندہ سالانہ انتخابات کے حوالے سے جو
30 दिसंबर को होने हैं और FPCI में इस वक्त जो है वो इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हनीफ गौहर साहब बता रहे थे कि इख्तलाफात की वजह क्या हुई और साजिद अजीज साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की थी, उस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बताता चलूँ आपको कि 2 चोटी के बिजनेसमैन इस वक्त आमने सामने हैं सदारती इंतखाबात के लिए, अब्दुल रहीम जानू और ज़ुबैर तुफ़ैल। ज़ुबैर तुफ़ैल के पैनल से नुमाइंदा मौजूद हैं, उनके जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं इलेक्शन के और वाइस प्रेसिडेंट हैं आउटगोइंग बॉडी के हनीफ गौहर साहब, और जो रहीम जानू साहब का पैनल है उनकी तरफ से 4 लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी यहाँ प्रोग्राम में आने की। वो बारी बारी सब बैकआउट कर गए, उनकी नशिस्त खाली है, जिस बात की गमाजी करती है कि हमारी दावत मौजूद थी, उन्होंने माजी का इजहार किया था, हम चाहते थे आमने सामने बैठ के बात हो, वो नहीं आए। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि वहाँ अपनी बात करें। जी हनीफ गौहर साहब, वजूहात क्या रही? वो तो कहते हैं कि जी सिंध कमेटी का फैसला आप लोग बैकआउट करके इससे पहले क्यों फैसला करते जनाब? आप कहते हैं हांगकांग से ही जो है वो शुरू हो गई थी बदगुमानी और वहाँ से बात है, क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस में शामिल था, मुझे पता है। सबसे पहले तो मैं उस बात पर आने से पहले मैं ये आपको करेक्ट करता चलूं कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि 2 चोटी के बिजनेसमैन आमने सामने, तो आप ये चोटी के बिजनेसमैन का कंपैरिजन कैसे करते हैं, जरा सा मैं वो आपसे समझना चाहता हूं। जो बिजनेसमैन जिस आदमी ने सबसे ज्यादा वोट पिछले इलेक्शन में लिए वो, और जो आपका उम्मीदवार इस दफा है वो दोनों जिसको आप लेके आए, मैं आपको बताता हूं सालिद साहब, पूरे मुल्क की बरादरी अगर उनको सपोर्ट कर रही है, मैं आपको ये बताऊं कि उनको जब सबसे ज्यादा वोट मिले तो आप ये जरा जहन में रखें, उस वक्त वो UBG का हिस्सा थे, वो जाती हैसियत में उन्होंने वोट नहीं लिए, वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, इस वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिले। उसमें और भी उम्मीदवार थे, उसमें आपके और भी उम्मीदवार थे, किसी और ने इतने वोट क्यों नहीं ले लिए? इसका मतलब है कि कोई पर्सनल टच भी किसी का होता है, उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ज्यादा वोट ले लिए हैं तो आप उससे दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? आप मान लें कि उनको ज्यादा वोट मिले। मैं आपको बिजनेसमैन के हवाले से बता रहा हूं, कंपेरिजन आप करें कि उनका बिजनेस आप देखें तो वो टैक्स उन्होंने, आप उठा के FBR की वेबसाइट पे जाके देखें, उनका टैक्स जो है 1968 रुपए है। जो शख्स 1968 रुपए टैक्स देगा और जो दूसरा कैंडिडेट है वो पर्सनल हैसियत में 51 लाख रुपए टैक्स देता है और कंपनी हैसियत में करोड़ों रुपए टैक्स देता है, तो आप बिजनेसमैन में कंपैरिजन किसको करेंगे? आप 1968 रुपए टैक्स देने वाले या करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले? ज्यादा कर्जे लिए होंगे, जिस पे ज्यादा डिफॉल्टर होने का इल्जाम होगा, वो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन होगा, या जिसने बगैर कर्जे लिए एक बिजनेस किया होगा वो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन? मैं आपको कह रहा हूं कि ज़ुबैर तुफ़ैल की कोई फाइनेंसिंग नहीं है, आप जाके उठा के चेक कर लें, ठीक है, और कोई डिफॉल्ट नहीं है कभी भी किसी चीज का। मतलब वो रहीम जानू आपके पैनल से उम्मीदवार हो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े उम्मीदवार, सबसे बड़े बिजनेसमैन है, अगर वो आपके मुखालिफ हो जाएं तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। बात आपसे कर रहा हूं, मतलब आप अपने फेल पे जरा नजर डालें, वही आदमी आपके पैनल में आ जाए, आज भी रहीम जानू आपके पैनल में आ जाए तो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन, बड़े सनतकार हो जाएंगे। आपने कंपेरिजन की बात की है तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, कंपेरिजन आप बिजनेस के साथ करेंगे। आपकी मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन एक आदमी की स्टैंडिंग है, उसको तो आप मत इस तरह नजरअंदाज करें। रीप के वो प्रेसिडेंट है, आज से नहीं है, कब से हैं, पूरी बरादरी उनके साथ है, पूरे मुल्क के उनके साथ। तो रीप के पाकिस्तान में रीप का बंदा जो है वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। रीप के पाकिस्तान में वो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। एक्सपोर्ट करते हैं, कितने बड़े एक्सपोर्टर हैं? उनसे बड़ा कोई नहीं आया, नहीं आया, बड़े लेके आए। रीप में किसी और को सदर बना ले, पता चल जाएगा कि सर एक्सपोर्टर, चावल का एक्सपोर्टर रोल कितना बड़ा है। कितनी एक्सपोर्ट है रहीम जानू साहब की? रहीम जानू साहब की जितनी भी है वो तो मैं बताता हूं, उनके वोटों के साथ पता चल जाएगा। सर वोटों से ताल्लुक नहीं है, एक्सपोर्ट की बात, बिजनेस की आप बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आपने कर ली थी, फेडरेशन ने कर ली थी, आपकी लीडरशिप ने TDAP संभाली, उन्होंने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने सारी दुनिया में नुमाइशें की, एक्सपोर्ट नीचे आ गई। बहस ये नहीं है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, किसी और तरफ चले जाएंगे। मैं आपको क्लियर करता चलूं सबसे बिजनेस की कि उनकी एक्सपोर्ट 7 करोड़ रुपए की है पूरे साल की, आप उठा के फिगर्स देख लो। हो सकता है फेडरेशन का सदर बन के ज्यादा हो जाए उन्होंने, अगर आप लोगों के यहाँ ये क्राइटेरिया है कि सदर बन के एक्सपोर्ट बढ़ती है, TDAP का चेयरमैन बन के एक्सपोर्ट बढ़ती है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो इंपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर है, हाँ वो प्रोसीड ला ही रहे हैं ना, अलग ही फील्ड है। हम तो बात कर रहे थे कि जी इख्तलाफात कैसे हो जाते हैं, इख्तलाफात आपके पास बंदा आता है वो आपको छोड़ के क्यों चला जाता है? सर मैं आपको, वो कहते हैं आपने फेडरेशन के दरवाजे लोगों पे बंद कर दिए हैं, आपने जो बेड़ा उठाया था वो काम नहीं किया, आपने जो है वो कोई, मेरे ख्याल से आपके लोगों ने पर्सनल जाके ड्यूटीज और टैक्सेस की शरह जो है कम कराई, जिससे आपको पर्सनल बेनिफिट होते हैं, आपके अपने कारोबारों को फायदा होता है, कम्युनिटी को फायदा नहीं होता। सर क्या मकसद है जो 5 जो जीरो रेटेड जो ये अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या वो पर्सनल अपना फायदा है किसी का? क्या वो लोग सारी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हुआ है, किसी एक शख्स के लिए हुआ है? देखिए ये आपको मिसकंसेप्शन, मैं आपको गलत, ये लोगों की गलत सोच है। मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने जाने की बात की,
یہ جو میرے بھائی نے جو بات کی نا، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کا آخری حصہ ان کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ بتائیں نا. وہ میں آپ کو اس لیے تو سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ آپ کو بیٹھے بتاتا موجود ہیں، وہ ہوں. بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. رحیم جانو صاحب نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ جناب کہ میں بھی کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہوں، اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ جو انہوں نے کہا کہ جناب کہ وہ سندھ کے ہیں. تو آپ مجھے سالک صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں، میں خود پٹھان ہوں، پشتو اسپیکر ہوں. میں پیدا کراچی میں ہوا ہوں، میں نے تعلیم یہاں حاصل کی، میرا کاروبار یہاں پر ہے. آپ مجھے کہاں کا لیں گے؟ یہ پاکستان تو منی پاکستان ہے. تو آپ کراچی میں پیدا ہونے والے کو بھی کراچی آئٹ نہیں تسلیم کرتے، تو پھر آپ کس کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں. اسی طرح سے سیم زبیر طفیل بھی یہاں پہ نانا کوڈے لارنس روڈ کے اوپر پیدا ہوا. سی ایم اے اسکول کے اندر وہ شخص پڑھا، اس کو آپ کراچی والا نہیں تسلیم کرو گے. اعتراض ختم ہوتا ہے جس کے پاس ڈومیسائل ہے، جس کا پی آر سی ہے، وہ کسی بھی صوبے میں جا کے لڑ سکتا ہے اگر وہ وہاں رہتا ہے. مستقل آپ کسی صوبے میں رہتے ہیں تو آپ ویسے ہی آپ وہاں پہ حقدار ہو جاتے ہیں، آپ ووٹر ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ساری مراد آ جاتی ہے. بس یہ اچھا ہے کہ آپ نے اس کو یہ قانون کہتا ہے، لہذا یہ آپ نے ان کا ڈینائی کر دیا کہ انہوں کی یہ بات یہاں پہ ڈینائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں کلیئر کر دوں آپ کو. دوسری بات، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جناب کہ میں نے کینڈیڈیٹ بننا ہے. تو ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ یہ سب کا رائٹ ہے. اگر آپ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ میکانزم بنے ہوئے نا. کینڈیڈیٹ کیسے بنیں گے، کور کمیٹیاں کیوں بنی ہیں، دوسری کمیٹیاں کیوں بنی ہیں، لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ کینڈیڈیٹ بننے کا طریقہ ہے کہ آپ بھی اپلائی کریں. کسی اور نے کینڈیڈیٹ بننا ہے، مہتاب چاولہ بھی کینڈیڈیٹ آ گیا کہ جناب میں کراچی والا ہوں، وہ بھی کینڈیڈیٹ بن گئے. کسی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میکینزم ہے، کمیٹیاں ہیں، طریقہ کار ہے، سب امیدوار آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ فیصلے ہانگ کانگ میں ہو جاتے ہیں، ہانگ کانگ میں پچھلی بات میں نے کی تھی. تو بھائی تو میکینزم تو پچھلی بار بھی یہی تھا. میں نے طارق سعید کے ٹائم کی بات. میکینزم تو ہر دفعہ ابھی ایسا نہیں ہوتا. وہ پہلے ان کے سامنے گروپ نہیں ہوتے تھے. سر ابھی ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. میں آج کی جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے میکینزم بنایا گیا نا. وہی جو اگر ماضی کی کچھ غلطیاں تھی طارق سعید صاحب کے ٹائم کی تو ہماری لیڈرشپ نے وہ دور کی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں میکینزم کو انہوں نے فالو نہیں کیا. انہوں نے دیکھا، آپ نے فالو کیا. سر 100% بتاتا ہوں آپ کو میں. اس لیے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا اور وائس پریزیڈنٹ کا فیصلہ سینٹرل کور کمیٹی کرتی ہے. وہاں پر نام جس کو بھی بننا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. وہاں جتنے ہمارے ممبران کی تعداد ہے، اگر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے کوئی وڈرا ہو جاتا ہے، وہاں نام سندھ کمیٹی بھیجے گی نا، صوبائی کمیٹی بھیجے گی. سندھ کا تو نمبر ہے نا آٹومیٹک نا سر. صوبائی کمیٹی پہلے اپنا فائنل کرے گی، پھر سینٹرل کمیٹی کو جائے گا. سر نہیں، وہ ڈائریکٹ وہیں پہ جائے گا نا. باری یا پریزیڈنٹ کیا تو کور کمیٹی وہاں پہ جانا ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ کیا تو وہاں جانا ہے. وائس پریزیڈنٹ کے لیے سندھ کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. یہ طریقہ کار ہے. انہوں نے یہ فرمائش کی رحیم جانو صاحب نے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سینٹرل کور کمیٹی کے بجائے آپ میری ووٹنگ اپنی سندھ کی کور کمیٹی سے کروا لیں. یہ ساری بات عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے گھر جا کر ہوئی. تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. نہیں، قانون جو آپ کا رول ہے، جو دے دی نا، ایکسپٹ کر لیا. ہماری لیڈرشپ نے چیئرمین کو اعتماد میں لیا. تو آپ نے رولز ریلیکس کر دیے. سر رولز تو دیکھیں نا، جو ہمارے جو ہیڈ ہوتے ہیں لازمی جو یا رولز پہ چلیں یا بڑوں کی خواہش پہ چلیں. نہیں سر، بڑوں کی خواہش نہیں کی نا. یہ تو بڑوں کی خواہش تھی نہیں. بڑوں کی تو رولز بنے میں آلریڈی. یہ تو چھوٹوں کی خواہش کی خاطر کہ ان کی خواہش مان لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ان کی بات مانی گئی، رحیم جانو صاحب کی بات مانی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ بتا دیں، خود ڈیٹ دے دیں. اس کا میں آپ کے سامنے حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے کی بات ہے. یہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے گھر پہ آپ کہہ رہے ہیں، گھر پہ ان کا فیصلہ ہوا عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی سندھ کور کمیٹی میں آپ اس کی ووٹنگ کروا لیں. ہم نے انہیں کہا ہماری لیڈرشپ نے کہ آپ بتائیں کہ شو آف ہینڈ سے کرانی ہے ووٹنگ یا سیکرٹ بیلٹ کرانی ہے. میں چشمدید گواہ ہوں، رحیم جانو صاحب نے کہا کہ سیکرٹ بیلٹ کرانی ہے. خالد طواب صاحب کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، رحیم جانو صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو خالد طواب نے انہیں کہا کہ رحیم صاحب آپ ڈیٹ دے دیں، کون سی ڈیٹ پہ ہم نے کرنی ہے، کیونکہ آلریڈی 15 تاریخ ہماری کور کمیٹی سینٹرل کی تو فکس تھی نا. وہ تو آلریڈی کوئی ڈیسائیڈ ہوئی بھی کمیٹی ہے، وہ میٹنگ تو اپنی جگہ ہونی ہے. اس سے پہلے ان کو آفر کیا ہوا تھا کہ آپ یہ کر لیں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے کہا میں کل بتاتا ہوں، میں پرسوں بتاتا ہوں، میں آپ کو شام کو بتاتا ہوں، میں یحییٰ پولانی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں. وہ ان کی مشاورت چلتی رہی، اور کیونکہ ان کی نیت میں خرابی تھی بیسیکلی، اور ان لوگوں نے نہیں ڈیٹ بتائی، اور انہوں نے خود پہلے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے 34 لوگ ہیں، ہم تو 4 ووٹ لیں گے، 30 ووٹ تو زبیر طفیل لے گا. ان کو وہاں پہ امید نہیں تھی کہ وہاں سے نومینیشن ہوگی، اس وجہ سے یہ بھاگ گئے. ڈیلے کر رہے تھے. ہم جب لاہور گئے تو ہمیں پتہ لگا
کہ انہوں نے اپنا نیا پینل، یہ جو پی پی جی ہے، یہ انہوں نے اپنا اناؤنس کر دیا. ہمارے پاس جب واٹس ایپ پہ آ گیا تو جب وہ دیکھا تو وہاں سے بیٹھ کر عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے پھر بات کی گئی کہ دیکھیں آپ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات ہوئی تھی اور آج انہوں نے اپنا یہ پینل بنا لیا. اب تو وہ ان کے سرپرست ہیں پینل کے. تو اب وہی سرپرست بن گئے. تو آپ کو میں آج یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو اپنے لوگوں کو میں جو یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں وہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس میں ساجد عزیز صاحب کا بھی موقف لے لیتا ہوں. یہ بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گہری دسترس رکھتے ہیں, ان کے پاس بڑی معلومات ہے. جس طرح حنیف گوہر صاحب بتا رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ساری چیزیں چل رہی تھیں اور اس میں وعدہ خلافی ہوئی اور انہوں نے اپنی کمزوری سمجھ کر وہ سینٹرل کمیٹی سے رائے فرار اختیار کی. سینٹرل کمیٹی میں ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پہ ان کی نومینیشن نہیں ہو سکے گی. انہوں نے جان بوجھ کر ڈیلیئنگ ٹیکنیکس استعمال کی اور اس طرف یہ معاملہ لے آئے اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے گھر پہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہوا تھا, اس فیصلے کا بھی انہوں نے پاس نہیں رکھا. کیا ایسا ہے یا آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن؟ دیکھیں, انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ جی ایسا ہوا ہے, اور انہوں نے جو بات کی کہ جی ہم نے بہت انتظار کیا, انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی. ان چیزوں کا تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسا کیا ہوا, ایکچولی کیا ہوا, لیکن جو ان کا موقف ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جو ان کا موقف یہ ہے کہ جن کو بہت سراسر بٹرے کیا گیا, جو ان سے کمٹمنٹ تھا وہ پورا نہیں کیا گیا, لہٰذا وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ وہ پی بی جی بنائے, اپنا الگ گروپ بنائے. اور انہوں نے اپنا الگ گروپ بنایا, اعلان کیا, اور دوسرے دن ہی جو ایک اور گروپ جو ایگزسٹ کرتا تھا جو کہ رائیول گروپ ہے یو بی جی کا, انہوں نے ان کے ساتھ الائنس بھی کر لیا فوراً. تو اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہو گئے. یہاں پر ایک بات آئی کہ جی طارق سعید صاحب نے ہانگ کانگ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جی کینڈیڈیٹ کون ہوگا, صدارتی کینڈیڈیٹ. ہاں, انہوں نے پچھلے دفعہ کی بات کی. اب مجھے اس سے غرض نہیں کہ کس کا نام لیا, کیا کیا, کس سے کمٹمنٹ کی. وہ تو ایک رجسٹر رکھا کرتے تھے, اس رجسٹر میں وہ ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے پورے سال, ہاں بھائی صدر بننا ہے, نام لکھا دو. تو جو صدر بننے کا امیدوار ہوتا تھا وہ اپنا نام لکھوا دیا کرتا تھا, وہ اب نام لکھ لیتے تھے وہ, اور اس کے بعد پھر وہ جس کو وہ چاہتے تھے اس کا نام اناؤنس کر دیتے تھے. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا, صدر اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ. یہ نے بھی کہا نا کہ پہلے یہی طریقہ کار تھا ان کا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ابھی بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا. طارق سعید صاحب سے لگتا ہے اب تو کوئی رجسٹر نہیں رکھا ہوا نا, بزنس لیڈر آپ کو رجسٹر نہیں ہے, لیکن نہ کسی نے نام نوٹ کیے ہوئے, نہ کوئی پرچہ نکال کے دے رہا ہے کہ یہ نام آ گیا. بزنس لیڈرز جو ہیں ابھی بھی بہت زیادہ متاثر ہیں طارق سعید صاحب سے, اور ان کی بہت ساری پالیسیز ابھی بھی طارق سعید صاحب کی ہی چل رہی ہیں فیڈریشن میں. ان سے متاثر ہیں یا ان کے متاثرین ہیں؟ ان سے متاثر ہیں, ان کی آج بھی بہت تعریفیں کرتے ہیں. ان کے مخالف ہونے کے بعد بھی طارق سعید صاحب کی گن گاتے بہت سارے لوگ. تو یہ سارے جو لوگ چھوڑ کے ہیں طارق سعید صاحب کو, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے نا کہ ایک سردار جو ہے وہ اور اس کے جو چیلے ہیں, تو وہ والی بات ہے کہ یہی صورتحال رہی فیڈریشن میں. ایکچولی آپ کو دیکھیں, فیڈریشن میں جب تک کارپوریٹ کلچر نہیں آئے گا, جب تک فیڈریشن میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, میرٹ پریویل نہیں کرے گا, یہی کچھ ہوتا رہے گا. اچھا, یہ تو جھگڑے ہو گئے, اختلافات ہو گئے. میں چاہوں گا کہ اب ہم پروگرام میں اس حصے میں جب آگے بڑھیں تو ہم یہ بات کریں کہ جی کیا اچیومنٹس ہیں, کیا پرفارمنس ہے. پچھلے سال جو باڈی آئی تھی اس نے کیا وعدے کیے تھے, وہ کس حد تک ڈیلیور کر پائی ہے. ہم سنیں گے حنیف گوہر صاحب سے وہ اپنی اچیومنٹس کیا بتانا چاہتے ہیں. آخر لوگ ان کو کیوں ووٹ دیں دوبارہ, ایسا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے, تو وہ پہلے ان سے سنتے ہیں اور پھر جو مخالفین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ, اور میری جو ایک خواہش ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ آپ دل کے اندر دیکھیں اور اپنی خواہش کے نہیں حقیقت کے پروگرام بتائیں, نصیحت کے پروگرام دیں, اس معاشرے کو تبلیغ کرنے کے پروگرام دیں,
اور انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور میری بہت دعائیں آپ کی کامیابی کے لیے. پاکستان کا پہلا لائیو ویب 24 آورز نیوز اسٹیشن جس کی خبروں نے آلریڈی مارکیٹ میں دھوم مچا دی ہے اور سرکار کو مختلف ایشوز کے اوپر نوٹس لینے پر مجبور کر دیا ہے. یہ ہوتی ہے طاقت ایک اچھے اور سچے نیوز نیٹ ورک کی. تو سچ کے لیے، حق کے لیے اور صحیح ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کو میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے FCCI کے الیکشن 2016-17 کے حوالے سے. پولنگ ہونی ہے 30 دسمبر کو. مقابلہ ہے زبیر طفیل اور عبدالرحیم جانو کے درمیان. زبیر طفیل پینل کے ایک اہم رہنما اور وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کے جو آؤٹ گوئنگ باڈی ہے اس کے محمد حنیف گوہر صاحب جو چیف کوارڈینیٹر الیکشن کے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے پاس اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. دوسرے گروپ سے رحیم جانو صاحب کے پینل سے 4 لوگوں نے آنا تھا، کوئی نہیں آیا. پروگرام کے دوران بھی ہم نے ان کی نشست خالی رکھی ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں شاید پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے وہ آ جائیں، یا پروگرام نہیں آئے تو پھر آئندہ پروگرام میں ہم ان کا انتظار کریں گے کہ ضرور آ کے اپنی بات کریں. اگر وہ آ جاتے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو جاتی. یہی ہماری خواہش تھی. نہیں آئے، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، جو الزامات وہ دہراتے ہیں، وہ ہم ان سے پوچھ لیں، ان کا بھی موقف آ جائے. لیکن جو باتیں یہ کر رہے ہیں اگر وہ یہاں بیٹھے ہوتے تو اپنا دفاع کر سکتے تھے. اب ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں جو وہ کہتے ہیں ڈینائل کرتے ہیں وہ بھی ان سے ڈسکس کر لیں. جی حنیف گوہر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں اچیومنٹس کیا ہیں، آپ اپنے ووٹرز کے پاس کیا چیز لے کے جا رہے ہیں، آپ کی پلیٹ میں کیا ہے، کیوں دوبارہ ووٹر آپ کو چنے، آپ ہی کے لوگوں کو ووٹ دے، کیوں نہ ان لوگوں کے پاس چلا جائے جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کے جو گلے شکوے ہیں ان کو بھی وہ لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں. رابطہ مہم جاری ہے پورے ملک میں، جس طرح آپ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، لوگ ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے، آپ کو کیوں یقین ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہمیں یقین الحمدللہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو 2 سال میں جب سے UBG بنی ہے ہم نے تمام بزنس مین کی خدمت کی ہے. ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. ہم نے صرف زبانی نعرے نہیں لگائے. اس کو ایک سمپل ایک آسان مثال میں دے دوں کہ کیپٹل آفس ہمارا پچھلے 10 سال سے آپ کو پتا ہے کہ زیر تعمیر تھا اور مکمل نہیں ہو پا رہا تھا. جب ہم آئے ہیں تو ہم نے جو ہے اس الحمدللہ آج اس آفس کا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے افتتاح کر چکے ہیں. جناب اسحاق ڈار صاحب جو سب سے ایفیکٹو ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے فائنانس منسٹر، وہ اس آفس کا وزٹ کر چکے ہیں. ہارون اختر صاحب جو پورے FBR کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، چیئرمین FBR کے ساتھ نثار احمد خان کے ساتھ وہ وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ کاش کہ ہمارا بھی آفس اس قسم کا ہو جیسے آپ نے فیڈریشن آف پاکستان کا کیپٹل آفس بنایا ہے. تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے. جو کام 10 سال سے نہیں ہوا وہ UBG نے آنے کے بعد 2 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد الحمدللہ تعمیر کر لیا. اور نہ صرف تعمیر کیا، جتنے بھی ہم سے ریلیٹڈ انڈسٹریلسٹ سے ریلیٹڈ منسٹرز ہیں یا FBR کے لوگ ہیں یا دیگر منسٹریز کے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام الحمدللہ وہاں وزٹ کر چکے ہیں اور یقین دہانیاں کرا چکے ہیں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے اب ہم آپ کے پاس یہاں بیٹھ کر آپ کو حل کر کے دیں گے. کون سے مسائل حل کرائیں آپ؟ سب سے پہلے ایکسپورٹرز کے پیسے ہمارے پھنسے ہوئے تھے. آج الحمدللہ ہم 2 انسٹالمنٹ میں 2 ٹرانچز میں، پہلی ٹرانچ ہم نے 22 ارب روپے کی دلوائی گورنمنٹ آف پاکستان سے. ابھی 1 ہفتہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک کمپیوٹر کے ذریعے تاکہ شفافیت ہو، تاکہ جو ہمارے ایکسپورٹر کو پیسہ لے کے جانا پڑتا تھا آپ کے FBR ڈپارٹمنٹ اور ان کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کرپشن سے بھی بچانے کے لیے پورے کا پورا آن لائن سسٹم کروایا حکومت پاکستان سے. اور اس دن جناب اسحاق ڈار صاحب نے بٹن دبا کر 22 ارب روپے جو ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کے تمام کے اکاؤنٹوں میں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو گئے. تو 44 ارب روپے ہم نے ابھی تک اپنے ایکسپورٹرز کو دلوا دیے. تو کیا یہ کارنامہ آپ نہیں کہیں گے؟ یہ سارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ آپ کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ تمام کراس دی بورڈ سے. گروپ کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. جب ہم الیکشن جیت کر آتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ پھر گروپ کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے بزنس مین کی. یہ فیڈریشن جو ہے یہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے کام کر رہی ہے یا باقی بزنس مین جو ہیں جو امپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی کام کیا؟ سر تمام لوگوں کے لیے کیا. اگر آپ فکس ٹیکس ریجیم کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو جو کنسٹرکشن کا جو ریئل اسٹیٹ کا جو ایشو تھا وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ رؤوف عالم صاحب وہاں پر انوالو ہوئے
اور جو یہ آپ کی جو پرابلم تھا، جو ملک کے اندر ایک کیوس آیا ہوا تھا، وہ ریئل اسٹیٹ کا پرابلم جا کر رؤوف عالم صاحب نے انوالومنٹ کے بعد حل کروایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو کو ریزالو کروایا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر D8 کی میٹنگز کی، ایران کے صدور آئے، ان کے ساتھ MOU سائن کیے، لاتعداد چیزیں ہیں. میرے پاس یہ لسٹیں پڑی یار، آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوگا، ورنہ میں آپ کو پوری ایک ایک اچیومنٹ اپنی بتاؤں میں کہ ہمارے دور کے اندر کتنی اچیومنٹس. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ TADA لیا جاتا تھا. سب سے بڑی بات کہ جب سے ہم فیڈریشن میں آئے ہیں، ہمارے یہاں پر TADA لینے کا رواج ختم ہو چکا. میں آپ کے سامنے وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوں، میں کسی بھی میٹنگ میں جاتا ہوں، میں کسی بھی دورے پہ جاتا ہوں، میں اپنی جیب سے ٹکٹ لے کر لوگ جاتا کہتے ہیں کہ TADA کے نام پہ کرپشن ہوتی تھی یا بالکل کرپشن ہوتی تھی، تو کسی ایک کے خلاف بھی آپ نے مقدمہ درج کرایا، کسی کو بھی ایکسپوز کیا کہ اس نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، یا یہاں سے سارے وسائل کھا گیا. پوری کارپ کمیٹی کی ہوئی ہے، اس کی میٹنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے اندر تمام چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ نشاندہی جو ہے تو AGM کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس کمیٹی جو ہے تو اپنا کام کر رہی ہے. جیسے ہی مرتب ہوگی تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. آپ کی جو اچیومنٹس آپ نے چند ایک گنوائی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑی لمبی لسٹ ہے. ساجد عزیز صاحب، یہ اچیومنٹس ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے؟ جب ہم نے تو دوسرے گروپ سے سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں انہوں نے فیڈریشن کے دروازے سب پہ بند کر دیے ہیں، وہاں پہ لوگ آ نہیں سکتے. انہوں نے باقاعدہ نام لے لے کے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو، خواتین کو، کہ یہ لوگ یہاں پہ سیڑھیاں نہ چڑھ سکیں، ان کے لیے دروازے بند رکھو. تو یہ فیڈریشن سب کے لیے کام کر رہی ہے یا من پسند لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، بلکہ پورے ملک کے افیئرس پر ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کا فیڈریشن کے بارے میں کمنٹس کیا ہیں؟ فیڈریشن جب بجٹ آ رہا تھا، بجٹ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو اس وقت ان سے ہی کہا گیا کہ جی فیڈریشن کا نمائندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی چھوڑو جی فیڈریشن کو، یہ آئیں گے آ کے اپنا کوئی مسالوں پہ ٹیکس کم کر دو، فلاں پہ ڈیوٹی کم کر دو، یہ کریں گے، اور ان کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو فیڈریشن کی اتنی اہمیت ہے صرف، بلکہ میں بتا رہے ہیں وہ تو آئے ہیں، ان کی کوئی تقریبات ہوئی ہیں جہاں جہاں بلایا اسحاق ڈار صاحب. آپ نے خود تصاویر اخباروں میں دیکھی، آپ کمپیریزن ہم نے اٹینڈ بھی کیا، آپ کمپیریزن کیجئے. فیڈریشن کے نمائندے، فیڈریشن کا صدر کشکول لے کے بیٹھا رہتا ہے پورا سال، وہ پیسے نہیں مانگتا، وہ کہتا 5 منٹ دے دیں مل لیں، سر 5 منٹ دے دیں مل لیں. اور اسحاق ڈار صاحب جو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان سے ملنے کا. اس کے مقابلے میں آپ ذرا فکی کو ملاحظہ کیجئے. فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کا پریزیڈنٹ، اس سے اسحاق ڈار جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی. اس کی وجہ کیا؟ ان کے یونٹی ہے یا ان کی فیڈریشن ایک ہے، ان کے سارے لوگ اکٹھے ہیں؟ یہ فرق ہے دونوں کی. یہاں پر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی تو دونوں کی حکومت کیا کرے گی؟ جب فائدہ اٹھائے گی لڑائی سے. جب پاکستان کی فیڈریشن میں سارے لال مچھندر بیٹھے ہوں گے، سارے سفارشی بیٹھے ہوں گے، نااہل بیٹھے ہوں گے، الیکٹڈ لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ. الیکٹ کیا ہے بات نہیں کر رہا، پاکستان کی کمیونٹی نے کیا ہے، اسٹاف کی بات کر رہا ہوں، اسٹاف کی بات کر رہا ہوں جو کام کرتا ہے، جس نے ڈیلیور کرنا ہے. وہاں پر آپ نے ریسرچ، کوئی نئے ملازمین تھوڑی رکھے ہیں وہاں، تو وہی چلتے آ رہے ہیں جو پہلے سے ہیں. ریسرچ ونگ بنایا ہوا ہے. ابھی یہ ہنسیں گے خود، اور یہ خود کہیں گے کہ ہاں جی بات صحیح ہے. مذاق ہے وہ ان کا ریسرچ ونگ. فکی جو ہے انڈیا کا ریسرچ ونگ کس نے بنایا تھا؟ انڈین فیڈریشن. وہ ریسرچ ونگ بنایا کس نے؟ تو وہی بتائیں. انہوں نے ہی بنایا، ان کے سر. آپ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں گے، یہ فکی کی بات کر رہے ہیں. لیڈروں نے، ان کے لیڈروں نے بنایا. دیکھیں وہاں پر اربوں روپے کی انکم ہے ریسرچ. آپ فکی کی بات کر رہے ہیں. اس دن رحیم جانو صاحب کے جو ڈنر میں ہم نے سنی بہت ساری تقریریں، لوگوں نے کہا کہ جی فیڈریشن نے اب ہماری عزت و توقیر میں کوئی اضافہ نہیں کیا، FBR والے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، ہماری عزت نہیں ہے، ہم فون کر کے تھک جاتے ہیں. پہلے ایک فون پہ FBR والے دوڑے چلے آتے تھے، ہمیں بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، اب وہ ملتے نہیں ہیں. یہ تو ان کا موقف ہے نا، یہ ان کا موقف ہے. آپ اخبارات میں تصویریں دیکھیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ٹائم نہیں دیتے، تو اسحاق ڈار تو چل کے ہمارے پاس آگے بیٹھ رہے ہیں. وہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ساری انڈسٹری کے لیے کام نہیں ہو رہا، چند لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے. 0 ریٹڈ 5 انڈسٹریاں کر دی، کام نہیں ہو رہے. 44 ارب روپے تمام بزنس مین کو دے دیے، کام نہیں ہو رہے. 0 ریٹڈ، واہ یار، 5 انڈسٹریز کا 0 ریٹڈ ہونا بھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. یہ انہوں نے نہیں کروائی ہے، یہ فیڈریشن کا کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے. یہ 0 ریٹڈ 5 سال 10 سال پہلے ہو چکی تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ چونکہ ایکسپورٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو
सेल्स टैक्स और जो ड्यूटीज डिडक्ट होती हैं वो उनको देना पड़ता है टैक्स, वो जमा कराते हैं, उसके बाद जब वो क्लेम दाखिल करते हैं तो वो उसका दुगना होता है, यानी जितना उन्होंने टैक्स दिया नहीं होता उससे दुगना क्लेम आ जाता है। इसके अंदर फ्लाइंग इनवाइसेस का एक वेव आई, पूरी लहर आई और लोगों ने अरबों रुपए कमाए। जाली तो देखें, हर तरह के लोग होंगे, सभी लोग होंगे, ये तो जनरल बात है। पाया कि नो ड्यूटी नो ड्रॉबैक का एक सिस्टम लाया जाए, ना आपने टैक्स देंगे ना आप लेंगे। तो ये डिमांड ये जो कह रहे हैं, ये डिमांड किसने की? एक तो ये बात, दूसरा ये भी बताएं, ये रियल एस्टेट, ये मीटिंगें हम करते हैं, रियल एस्टेट वाले टैक्सेशन हुई, प्राइस हुई, ऑफिस फेडरेशन कौन पूरा होने दें, शिपिंग इंडस्ट्री वाली भी बताएं, ये सारे लोगों ने वहां बातें की हैं, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो फेडरेशन कुछ नहीं कर रही। मैं इनके सेक्टर में भी आऊंगा, एक मिनट, तो अपोजिशन की बात जीरो रेटेड के ऊपर उन्होंने कहा कि जी खत्म, ये जीरो रेटेड नहीं होगा, इन्होंने आके बहुत फर्मली कहा, डॉक्टर साहब ने आके नौकरशाही जवाब वो स्टेटमेंट दे दिया, ठोक दिया कि जी बस हुक्म दे दिया कि नहीं होगा। तो भाई वो बिहार ने तो करप्शन के रास्ते खोलने थे, वो खोल दिए उन्होंने। उसके बाद शोर मचा, पूरे पाकिस्तान में शोर मचा, एक्सपोर्ट सेक्टर से जितनी इनकी ट्रेड बॉडीज थी सबने मिलकर शोर मचाया और उन्होंने हंगामे भी किए, हड़तालें भी की। तो भाई ये तो वो उसका प्रेशर था। अच्छा, ये तो इन्होंने पॉइंट्स बताए, तो ये हाल है, देखिए ये बताइए मंशूर में इन्होंने कितना अमल दरामद किया, जो ये चीजें क्या इल्जाम है, इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने रियल एस्टेट का जो बेड़ा गर्क किया है इस गवर्नमेंट ने आके, और पूरी इकोनॉमी का बर्बाद हो गई उसकी वजह से। इन्होंने जाके अंडरहैंड डीलिंग की इसाक डार से, और बिल्डर्स के ऊपर से तो जो टैक्सेस लगे थे वो तो खत्म करवा लिए, और गरीब आदमी के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया, 120 गज का मकान बनाने के आप लाखों रुपए टैक्स देंगे, जितने का मकान नहीं बन रहा उससे ज्यादा आप टैक्स देंगे उसका। अच्छा, ये अलीम गौर साहब का सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, आप बात के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये बताएंगे। कौन से टैक्स की आप बात करें, कौन से टैक्स हमने लगवा दिए, जरा आप बताएं, आप मुझसे डिबेट कर लें उसके ऊपर। आपने जो टैक्सेस कम करवाए वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर, मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा, हमने करवाया क्या? चलिए आपने पहले ये बता दें, हमने क्या करवाया? आपने जो भी नेगोशिएशन की वो अपने लिए की, आपने तो ये हर बिजनेसमैन अपने लिए करता है, इंडस्ट्री के लिए करता है भाई। रियल लेकिन आपने फिर पूरे मुल्क के लिए लिए बात करनी होती है, आपने तो सारे बिजनेसमैन के लिए करनी है। अच्छा, आप बताएं, आपने क्या नहीं है जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, मुझे बताइए 120 गज की तामीर पे कितना टैक्स है? अच्छा, सुन लेते हैं ना, उनसे पहले सुन लें। पहले 120 गज पे पहले कोई तामीर ही नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं है, तामीर क्यों नहीं है? रियल एस्टेट की पोजीशन क्या है सुन लें, इनके आने से पहले क्या थी, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस वक्त क्या पोजीशन है। इनके ऊपर एलिगेशन आ रहा है ना कि इनके ओहदेदारों ने सिर्फ अपने बिजनेस को सिक्योर किया है। आज पूरे मुल्क में रियल एस्टेट ऐसा मैं डाउनफॉल पे है, दूसरी साइड पे रियल एस्टेट की साइड पे आ गए। वो तो गवर्नमेंट का एक गलत फैसला था। हमने डंके की चोट पर गवर्नमेंट को ललकारा है कि ये जो 60 साल के गुनाह रातों रात आपने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, ये गलत है। मैं इख्तिलाफी नोट मीटिंग के अंदर बीइंग चेयरमैन आबाद लिख कर देकर आया हूं वहां पर, और मैंने कहा कि ये तरीकाकार गलत है आपका, इसको मरहलावार करना चाहिए और आपको सूबों को मिलाना चाहिए अपने साथ। एक सूबे का एक रेट होगा, वफाक दूसरा रेट रखेगी, मुल्क के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती। ये मैं नियर आपसे बात कर रहा हूं, ये बात मैंने हारून अख्तर साहब से की। लेकिन जो स्पिरिट है गवर्नमेंट के फैसले की वो सही है। आप समझते हैं कि जो फैसला है गवर्नमेंट का कि भाई ये सारी जो रियल प्राइस है वही डॉक्यूमेंट में आनी चाहिए। रियल प्राइस जो है तो बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार है रियल प्राइस का। वो आप कहते हैं टाइम दे दिया जाए, थोड़ा मरहलावार कर लिया जाए। सर, आपको सूबों को मिलाए, ग्रेजुअली बढ़ाए ना, आप ग्रेजुअली बढ़ाएं। आज आप इतना बड़ा डिफरेंस जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 15-20 दिन के अंदर रियल एस्टेट एजेंटों को खाली बिठाया कि जो रियल एस्टेट एजेंट जो है तो डिफेंस से कभी बाहर नहीं निकला था, उसने जो है तो पूरे सिंध की उठा के लिख के दे दी कि जनाब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो हम तो इस फैसले के खिलाफ हैं। चलें, आप बोल के आए, अपना मौका दे के आगे, जो रिकॉर्ड पे आ गई बात। अब ये बताएं, ये इलेक्शन किस मंशूर के तहत आप लड़ने जा रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है, अब क्या करेंगे अगले साल? हमारा एजेंडा ये है कि जब से हमारा ग्रुप बरसर इक़्तिदार आया है, मैंने आपको अपनी अचीवमेंट्स बता दी हैं कि यहां पर पहले जो है तो जैसे ये बात कर रहे हैं एग्जीबिशन से लोगों से पैसे लिए 2017 में क्या करेंगे? 2017 के अंदर जितने बिजनेसमैन के मसाइल अभी हल नहीं हुए, कुछ मसाइल हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स के पैसे बकाया हैं, इंशाअल्लाह ताला इसी रफ्तार के साथ उन तमाम लोगों को पैसे दिलवाएंगे। अगर 2017 में ये आप सब काम करेंगे तो इसका मतलब है कि 2016 में आपने ये काम नहीं किए। सर 44 अरब किए ना सर, आपने अगर 44 अरब दिलवाए ना, तो बाकी रह गए 250 से 300 अरब है सर।
تو باقی پیسے تو بقایا ہیں نا گورنمنٹ کی طرف. تو وہ پھر لوگ صحیح چیخ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے تو نہیں ملے بھائی, یہ پتہ نہیں کن کو ملے ہیں. سر اس کا کرائٹیریا بنا ہوا ہے حکومت کا, ہماری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ٹائم لگے گا, ہم نے نہیں لیا. جو ہم نے بجٹ میں ان کے ساتھ بات کی تھی, بجٹ پرپوزل میں لکھ کر دیا تھا کہ آپ اعلان کریں. یہ جو سارا سال آپ اپنی سرگرمیاں بتاتے رہے, آپ کانفرنسوں میں اور نمائشوں میں اور آپ اپنے اجلاسوں میں جا کے اپنی اپنی بات کرتے رہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کا میڈیا ٹرائل بھی بہت ہوتا رہا ہے, آپ کے خلاف بڑے بڑے بیان بھی آتے رہے, آپ کے خلاف جو ہے بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے. آپ کے ہی لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جن کو آپ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ کی خوشامدیں کرتے تھے, انہوں نے آپ کے وائٹ پیپر جاری کیے ہیں, انہوں نے جا کے بتایا کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف اخباروں میں اور آپ جا کے صرف جو ہے وہ تصویری پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ پچھلے پروگرام میں ساجد عزیز صاحب نے بتایا تھا, میاں زاہد حسین صاحب کا نام لے کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے اختلافات ہوئے اور کس طرح وہ چھوڑ کے گئے. آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر آدمی کو لے کے آتی ہے. آپ کی لیڈرشپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ چن سکے بندے کو کہ ہم کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں. ہر سال آپ چنتے ہیں, اگلے سال وہ آدمی آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. سالک صاحب اس چیز کا تو کوئی پیغام نہیں ہے. آج میں بہت اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو, میں نے آپ سے دوستی بھی کر لی. سالک مجید صاحب بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ سالک مجید صاحب ہو سکتے ہیں ایک سال کے بعد ہمیں ڈنگ مارے. سالک مجید صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی حنیف گور صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, اگلے سال حنیف گور صاحب کا کوئی نیا چہرہ سامنے آ جائے تو سالک مجید کیا کرے, میاں زاہد حسین کیا کرے جب اس کے سامنے لیڈر آ جائے. آپ کی بات پہ جواب آ گیا, آپ نے خود ہی اپنے اندر بھی تو کوتاہیاں ہوں گی. آپ کی لیڈرشپ میں کوئی کوتاہی نہیں, دوسرے سارے چور ہیں, خراب ہیں, وہ گندے ہیں. لیڈرشپ بھی انسان ہے, لیڈرشپ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. کوتاہی کیوں نہیں ہو سکتی, انسان سے تو کوتاہی ہوتی ہے نا, فرشتوں سے نہیں ہوتی. ناراض ہو کے جا رہے ہیں ان کو کبھی منانے کی کوشش کیا؟ سر سب کو منانے کی, متاب چاولہ صاحب کے گھر پر گئے جو ابھی فرما رہے ہیں, یہ 3:30 بجے تک رات کو میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں, پوری رات ان کے ساتھ لگائی ہے. انہوں نے صبح کہا کہ بالکل جناب کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور بالکل آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا. ایس ایم منیر صاحب کی گاڑی میں وہ تشریف فرما تھے, وہاں بیٹھے, فیڈریشن آئے, سب کچھ انہوں نے ایگری کیا. اور اس کے بعد اگلے دن سے, کیونکہ ان کو بھی دماغ کے اندر صدارت کا کیڑا تھا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کی طرف سے تو بڑا رحیم جانو صاحب کا بھی یہی حال تھا. ان کی تعریفیں میاں ادریس صاحب اور ایس ایم منیر صاحب ہر وقت کیا کرتے تھے کہ رحیم جانو نے یہ کیا, رحیم جانو نے وہ کیا. ان کی اتنی تعریفیں کی کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا شاید اس پاکستان کے اندر مجھ سے قابل آدمی کوئی نہیں ہے جو صدارت کر سکے پریزیڈنٹ کی یہاں پر. یہ باتیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کا دماغ خراب ہے, آپ کو صرف خوشامدی لوگ پسند ہیں. جب تک آپ کی جی حضوری کی جائے, خوشامدیں کی جائیں, آپ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. جیسے وہ کوئی صاف بات کریں, جب حق کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, آپ کو کہتے ہیں بھائی اٹھو یہاں سے نکلو, اور آپ ان لوگوں کا برے رویے سے گول کر دیتے ہیں. آپ کے پاس تو طویل لسٹ ہے. ایسے شہر میں بے شمار بزنس مین ہیں ملک میں جو پہلے آپ کے ساتھ تھے, آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ برے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ خرابی آپ کے اندر بھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. پتہ ہے ان کا نعرہ کیا ہے اس وقت؟ ان کا نعرہ ہے کہ جی ہم یس مین نہیں ہیں, ہم بزنس. اچھا سر, آج یس مین نہیں ہیں تو 2 سال تک کیوں یس مین تھے وہ, آپ مجھے بتائیں. تو کیا یہ رحیم جانو یس مین نہیں تھے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ اس ٹائم تو وہ اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ جناب کی لیڈرشپ یہ, تو وہی تعریفیں تو رحیم جانو نے پوری ہماری کتنے مہینے کی ہیں. رحیم جانو تو ابھی 1 مہینہ پہلے ہم سے فارغ ہو کے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1.25 سال تک رحیم جانو یس مین تھے اور یس مین کر کے پورے دن خوشامد کیا کرتے تھے. جب تک وہ آپ کے پاس تھے وہ بڑے اچھے تھے, آج وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں تو آپ تقریریں کر رہے ہیں کہ جی مسٹر 3 مسٹر 0 ہیں, یہ ملٹیپلائی بائی 0 ملٹیپلائی بائی 0 ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس 0 تھا تو صحیح تھا, ہمیں جو چھوڑ کر جائے گا وہ 0 ہو جائے گا. میاں زاہد سب سے پہلے 0 ہوا اور وہ اسی وجہ سے 0 ہوا, اس مہتاب چاولہ کی وجہ سے 0 ہوا کہ انہوں نے مہتاب چاولہ سے پیسے لیے, دوسرے لوگوں سے پیسے لیے اور مہتاب چاولہ پر الٹے سیدھے الزامات لگائے. اس پر جب ہماری لیڈرشپ کو ایس ایم منیر صاحب کو اس بات کا پتہ لگا, ایس ایم منیر صاحب کے ساتھ تو میاں زاہد نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. میاں زاہد تو ہر وقت یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے پسینے سے بھی مجھے خوشبو آتی ہے جیسے میں نے عطر لگائی ہوئی ہے. میاں زاہد تو اس قسم کی خوشامد اس ٹائم کیا کرتا تھا. لیکن انہوں نے آج بتا دیں انہوں نے لوگوں کو وجہ تنازع کیا تھی, میاں زاہد حسین سے ایسے منیر صاحب کیوں ناراض ہوئے؟ میاں زاہد حسین کا یہی تنازع تھا کہ مہتاب چاولہ پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ اپنے کنٹینر کے اندر منشیات فروشی کیا کرتے ہیں, یہ منشیات بھجواتے ہیں. میاں زاہد صاحب نے اسی مہتاب چاولہ سے 20 لاکھ روپے جو ہیں کنیکشن کے نام پر رشوت کی مد میں لیے تھے. اسی میاں زاہد نے مختلف لوگوں سے, سردار یاسین ملک اور باقی لوگوں سے اپنے اس منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں ایس ایم منیر کے بہت نزدیک ہوں, ان لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے. جب ان باتوں کا پتہ لگا تو اس کے بعد ایس ایم منیر صاحب نے ان سے کنارہ کشی کی. میں آپ کے سامنے آن ایئر یہ حلفیہ کہتا ہوں
کہ میاں زاہد نے لاتعداد مرتبہ کوشش کی ہے منیر صاحب سے وہ کہ میری لوگ کسی طرح معافی جن تلافی لوگوں ہو نے جائے۔ پیسے دیے، جن لوگوں نے اس طرح کی ڈیلنگ کی میاں زاہد حسین سے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر ایسے منیر کا ہاتھ ہے، یا ایسے منیر کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ڈیل کی جا رہی ہے ایسے منیر صاحب کی آشیرواد سے ہو رہی ہے، اور ایسے منیر اگر ان کے لیڈر ہیں اور وہ ان کو ہر جگہ آگے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کام جو ہیں ان کو منظوری حاصل ہے، یہ وہاں پہ جا کے اعتماد سے بات کرتے ہوں گے، تو انہوں نے ایسے منیر کا نام دیکھ کے ان کو پیسے دیے ہوں گے۔ میاں زاہد حسین کی پھر اس وقت اگر حیثیت نہیں تھی تو ان کو کیوں پیسے دیے ہوں گے؟ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسے منیر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے کو اس کو پرکھنے میں غلطی ہوئی، لیکن ایسے منیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اونسٹ آدمی ہیں، اگر ان کے کوئی پیسے روپے کا لالچ نہیں ہے۔ ایسے منیر صاحب کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی پوزیشن دی ہے۔ ایسے منیر صاحب جس ٹی ڈیب کے آج وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اسی ٹی ڈیب کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں، آپ کے علم کے اندر ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی، 61 ایف آئی آریں کٹی ہوئی تھی، لیکن جب سے اگر ایسے منیر صاحب کو جیسا معلوم تھا اور انہوں نے میاں زاہد حسین کو کنارے پہ کر دیا، تو کیا دوسری طرف وکیل کریم ڈیڈی اور طارق سعید اور اس طرح کے جو بڑے لیڈر ہیں انہیں نہیں پتا کہ میاں زاہد حسین کیا کرتے رہے؟ اگر میاں زاہد حسین کے خلاف ان کے پاس کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو وہ ان کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے؟ انہوں نے ان کے ساتھ بٹھایا ہے تو وہ وکیل کریم ڈیڈی ہوں، طارق سعید ہوں، ان کا بھی اتنا ہی مرتبہ ہے، ان کا بھی اتنا ہی نام ہے، وہ بھی اتنے پاک باز ہیں جتنے ایسے منیر ہیں۔ میں عقیل کریم ریڈی صاحب کی عزت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ عقیل کریم ریڈی صاحب اچھے انسان ہیں، وہ ان کے پاس ٹریپ ہو گئے ہیں، انہوں نے جو غلط بیانیاں کی ہیں ان کے سامنے جا کر اس طرح سے نہیں تھا، انہوں نے عقیل کریم ریڈی صاحب کو بھی بیک فٹ پہ لے کر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ایسے ہوا، جبکہ وہ اس قسم کا سچ نہیں تھا۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ تمام باتیں تو مہتاب چاولہ نے خود آ کر ایسا اس کو بتائی تھی نا میاں زاہد کے بارے میں۔ اب اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی طرف سے یہاں پہ ایک دو لوگ بیٹھے ہوں تاکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں میں دوبارہ بھی پروگرام میں آ کے کروں گا، ان کے منہ پہ کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج بھی آئے اور آئندہ بھی آنے کے لیے آپ یقین دہانی کر رہے ہیں۔ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ساجد عزیز صاحب بالکل فائنل کمنٹ کیا لگ رہا ہے، مقابلے میں جوڑ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ میچ ہے یا بہت کلوز فائٹ ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے اس میں میاں انجم نثار نے یہ کہا، جو کہ ان کے بہت ہی کلوزسٹ رائیول تھے اور جو صدارتی الیکشن ہارے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں رحیم جانو کی وجہ سے ہارا تھا، کہ رحیم جانو کا بہت اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ فائنل بالکل ٹائم بالکل اب وہ دونوں ساتھ ہیں، ہم اوور ٹائم ہو گئے، اب وہ ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ سخت ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں، مقابلہ ہے یا آپ ساری بالکل سیٹیں نہیں ہے، نکال لیں گے؟ مقابلہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور ہم بہت بڑی تعداد سے جیتے ہیں۔ 30 دسمبر کو آج کے پروگرام کو ریکارڈ کر لیں، 30 دسمبر کو بھی آپ آئیں گے، میں بتائیں 30 گے آگے دسمبر کہ کو جی بھی رزلٹ آؤں کیا گا، ہے۔ میں 30 دسمبر کو بھی آؤں گا اور آج میں آپ کے چینل پہ آفر کرتا ہوں، آپ کو جتنی بڑی بٹ لگانا چاہتے ہیں مجھ سے، آپ کو 10 کا بھاؤ دیتا ہوں، روپے کے 10 روپے دوں گا آپ کو۔ ہم یہ بھاؤ تاجروں اور صنعتکاروں کو مبارک ہوں، ہم اس میں صاحب بھی نہیں آتے، لیکن جوا آپ نے کھیلنا اوپنلی کہہ دیا تو اچھی بات ہے۔ قانونی۔ آپ یہ بھاؤ لگانا ہے تو عقیل کریم ڈیڈی سے جا کے لگوائیں، اسٹاک میں جا کے لگوائیں، وہ بتائیں گے آپ کو بھاؤ کیا چل رہا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ FPCCI کے الیکشنز کے حوالے سے انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، اور حنیف گور صاحب نے آگے اپنے گروپ کا اور زبیر طفیل صاحب کے پینل کا پورا جو ہے وہ منشور بیان کیا، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کا دفاع کیا، اپنی اچیومنٹس، اپنی کارکردگی بیان کی۔ ان کے ساتھ ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار ساجد عزیز صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے اپنی انفارمیشن شیئر کی، انہوں نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس طریقے سے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہوگا اور آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی دونوں طرف سے امیدواروں کو۔ ہم نے رحیم جانو کے پینل کے امیدواروں کو بلایا تھا، 4 رہنماؤں نے ان کے آنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، وہ چاروں باری باری بیک آؤٹ کر گئے۔ ہم نے ان کی نشست خالی رکھی اس امید پر کہ شاید پروگرام کے کسی حصے میں وہ آگے ہمیں جوائن کر لیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے تو زیادہ مزہ آتا، آپ کو زیادہ انفارمیشن ملتی، لیکن امید یہ ہے کہ آئندہ کسی پروگرام میں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ حنیف گور صاحب نے پھر آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر وہ آئے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آج بھی آئے اور آئندہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ دونوں پینلز آمنے سامنے بیٹھیں، الزام تراشی کرنی ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کر کریں، اور حقائق بیان کرنے ہیں تو ایک دوسرے کو سنیں، سچ سننے کا حوصلہ رکھیں اور سچ بات کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔